بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام صدف شیخ ہے اور میں ریحان اسکول کی ٹیچر ٹریننگ کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں آج جن کا انٹرویو لینے والی ہوں ان کا نام ہے محمد حسن۔ یہ 13 سال کے ہیں اور یہ ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کے لیول 1 کے طالب علم ہیں، اور ان کو ڈیجیٹل اسکلز، مصنوعی ذہانت، ای کامرس اور آن لائن ارننگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ان کی جرنی کیسی رہی ریحان اسکول میں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، چلیں اور ان سے زیادہ مزید ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم حسن۔ جی اوکے، السلام علیکم ایوریون۔ میرا نام محمد حسن کامرس والا ہے اور میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں لیول 1 بیچ 4 کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور مجھے ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے آلموسٹ 1 ایئر ہو چکا ہے۔ آن لائن مجھے 1 ایئر ہو گیا، ویسے فزیکلی 3 منتھس میں نے خانیوال کیمپس میں لگایا۔ اوکے، اچھا حسن، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کو ریحان اسکول کا کیسے پتہ چلا؟ میرے فادر کو ریحان اسکول کے بارے میں پتہ چلا تھا، وہ سر ریحان کی بہت ساری پوسٹ دیکھتے تھے آلموسٹ 2 اور 3 منتھ سے، تو وہیں سے انہیں ریحان اسکول کے بارے میں پتہ چلا سر ریحان کی ویڈیو سے، تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا، بالکل نئی چیز لگی، تو میں نے اپنے بابا سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی اس میں، تو انہوں نے مجھے خانیوال کیمپس میں کروایا تھا، وہاں مجھے ہاسٹل جانا پڑتا، اس لیے وہ میں چھوڑ کے اب آن لائن کیمپس جوائن کیا ہوں۔ اوکے، اچھا، آپ کو ابھی 1 سال ہو گیا ہے ریحان اسکول کے اندر، ایسا ہی ہے؟ جی جی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا سوچ کے ریحان اسکول جوائن کیا، کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے، یا آپ نے کچھ پلاننگ کی ہو، یا بس ایسے ہی سیکھنے کی وجہ سے آئے؟ آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ آپ بہت لیگ ہو رہی ہے۔ جی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ریحان اسکول کچھ سوچ کے ایڈمیشن لیا تھا، یا صرف ایک لرننگ کی پروسیس کی وجہ سے ایڈمیشن لیا؟ جی میں نے لرننگ پروسیس کی وجہ سے ہی ریحان اسکول میں ایڈمیشن لی۔ اوکے، اور آپ نے اب تک کیا کیا سیکھا ہے ریحان اسکول سے؟ حسن، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز تو مجھے آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سیکھنے کے لیے، ڈیجیٹل اسکل سیکھنے کے لیے ریحان اسکول جوائن کیا۔ جی، کیا کیا سکھا ہے ریحان اسکول کے اندر آپ نے؟ اے آئی کے کون کون سے ٹولز سیکھے؟ میں نے ریحان اسکول سے بہت سارے ٹولز سیکھے، میں نے ایڈیٹنگ کے لیے بھی سیکھا، کینوا پوسٹ مینس مطلب میں نے کینوا سے گرافک ڈیزائننگ سیکھی، اس سے پوسٹ بنانا سیکھے، تھمب نیلز بنانا سیکھے، ایڈیٹنگ سیکھی۔ اس کے علاوہ میں نے اے آئی ٹولز بہت سارے سیکھے، چیٹ جی پی ٹی، گروک، جیمینائی، اور کوڈنگ کے لیے بھی میں نے بہت سارے ٹول سیکھے، اینٹی گریوٹی بھی میں نے سیکھا، اور آج کل کلاؤڈ سیکھ رہا ہوں مختلف۔ میں نے انٹرویوز کرنا سیکھے، میں نے انٹرویوز ایپس کو چلانا سیکھا کہ لائیو کس طرح جا سکتے ہیں اپنے پیجز پہ، یہ سارا کچھ میں نے سیکھا۔ اوکے، جیسے کہ آپ کو حسن 1 سال ہو گیا ہے، تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جب اسٹارٹنگ میں آپ نے اسٹارٹ کیا تو ایسی کون سی ٹول تھا یا ایسی کون سی چیز تھی جس کو آپ میں چیلنجز سامنے آئے، یعنی کہ جو آپ کو کافی دنوں میں سیکھی، ابھی آپ کو مشکل پیش آئی؟ جی ایسے ٹول کے بارے میں اگر آپ پوچھیں کس چیز کو سیکھنے میں مجھے مشکلات پیش آئیں، تو یہ ہمارا سیشن ایک ہوتا ہے، اے آئی سیشن، جس میں ہم انگلش میں بات کرتے ہیں۔ میری انگلش اتنی اچھی تو نہیں تھی، ابھی میں اب جہاں پہ رہتا ہوں تو یہاں پہ اسکول تو نہیں ہے، لیکن جہاں میں پڑھتا تھا وہ یہاں کا بچہ اسکول تھا، تو میری انگلش اچھی ہے، لیکن اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں ٹوٹلی جو ہے اے آئی سے بات کر سکوں انگلش میں۔ تو اس میں مجھے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور ٹیڈکس ٹاکس جو ہم انگلش میں دیکھتے تھے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اس پہ مجھے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ اب میرا کام اچھے سے کر سکتا ہوں۔ اوکے، اچھا حسن، یہ بتائیں اور ایسی کون سا ٹاسک تھا یا ٹولز تھا جو آپ کو اتنے اسٹارٹنگ سے ہی انٹرسٹ ہو گیا اس کام میں، اور وہ بہت آسانی سے سیکھ گئے آپ، اور ابھی تک بھی آپ کو پسند ہو؟
جی سارے ٹاسک بہت انٹرسٹنگ ہے ریحان اسکول میں، لیکن آج کل اور فاؤنڈیشن لیول میں بھی ہم کوڈنگ کرتے تھے تو اس میں بہت مزہ آتا تھا، مختلف ایپس بنا کہ یار ہم نے کیلکولیٹر بنایا، ہم نے یہ گیم بنائی، ہم نے وہ گیم بنائی. تو اب ہمارا تھوڑا اوپر کا کام ہو گیا، ہم اچھی ویب سائٹس بنا سکتے ہیں، ایپس بنا سکتے ہیں، تو اب مجھے اس میں اور زیادہ مزہ آتا ہے. کوڈنگ ٹاسک میں؟ جی بالکل ایسے ہی. بہت اچھی بات ہے حسن کہ ماشاء اللہ آپ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، اور آپ مشکل کام کو بھی مشکل نہیں دیکھتے، مشکل کو بھی آسان بنا دیتے ہیں. اچھا جی آپ بالکل. مجھے بتائیں، آپ کو ٹیکنالوجی میں کیا چیز پسند ہے؟ مجھے ٹیکنالوجی میں آج کل تو یہ اے آئی ہے، تو مجھے اے آئی یوز کرنا بہت پسند ہے. اچھا آپ کی نظر میں اے آئی کیا ہے؟ جی میں نے آپ کو آنسر دیا کہ اے آئی ٹولس ٹیکنالوجی میں جو ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم ڈیلی لائف میں اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اس سے مختلف کویشچنس پوچھ سکتے ہیں جو ہمیں ہمارے پیرنٹس یا ہمارے ٹیچر آنسر نہیں دے سکتے. سو اس کو تو سب پتہ ہوتا ہے، تو وہ ہمیں آنسر دیتا کرتا ہے ہر چیز میں. اچھا حسن آپ مجھے بتائیں، آپ کا مستقبل میں کیا مقصد ہے؟ آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ آپ اے آئی کو لے کر کیسے چل سکتے ہیں؟ میرا مستقبل کا یہ مقصد ہے کہ میں نے ای کامرس والا لگایا ہوا ہے، تو ای کامرس ایک بزنس ہوتا ہے، آن لائن بزنس. تو میں ایک انٹرپرینیور بننا چاہتا ہوں، ایک اچھا بزنس مین آن لائن. بہت اچھی بات ہے، ہماری دعائیں ہیں اللہ آپ کو ایک دن بزنس مین بنائے اور آپ کو کامیاب جی کرے. انشاءاللہ. اچھا مستقبل تھینک میں یو. آپ ویسے بزنس مین بننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو سیکھنے کے لیے موٹیویٹ کون کرتا ہے؟ میرے فادر مجھے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ ہو جائے گا. تو موٹیویٹ کرتے ہیں، بہت ہیلپ کرتے ہیں. کہیں مجھے ٹاسک میں مسئلہ آ رہا ہو وہ مجھے سولو کروا کے دیتے ہیں، ادھر ادھر سے سیلفیٹر سے ہر کہیں جو ہے مجھے میرے فادر موٹیویشن دیتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ریحان اسکول آپ کو زیادہ تر فزیکل صحیح لگا یا آن لائن کلاسز صحیح ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ریحان اسکول، مجھے آپ کی کوشچن کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میرے خیال میں آپ نے یہ پوچھا کہ فزیکل پسند ہے یا مطلب آن لائن. تو جی جی. آن لائن اور فزیکل ڈفرینس ہے کہ فزیکلی ادھر ادھر ہمارے ارد گرد بہت سارے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جن کو ہم سے بھی بہت اچھی اچھی اسکلز آتی ہیں، تو ہم ان سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. جو ریحان اسکول کے سلیبس آؤٹ آف سلیبس ہیں، جیسے خانے وال کیمپس میں ایک اسٹوڈنٹ تھے جن کو بہت اچھی گرافک ڈیزائننگ آتی تھی، بہت اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ آتی تھی. تو ان سے میں نے سیکھا، مجھے بہت ہیلپ ملی، جو ابھی تک اس لیول کے ریٹنگ ریحان اسکول میں آن لائن نہیں سیکھ پایا. تو اس طرح جو ہے اس طرح کی اسکلز ہم بیٹر سیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں اتنا ڈسپلن نہیں ہے. جی ہاں آن لائن میں جتنا ڈسپلن سے کام کرواتے ہیں. اچھا یعنی کہ اے آئی جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ زیادہ تر آن لائن ہم بہتر سیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے؟ جی اے آئی سیکھنا تو ایزی ہے، لیکن جس طرح باقی ٹاسکس ہیں، ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ یا کوئی فزیکل ٹاسک، مطلب کوئی ہارڈ ورک ہے جس کے لیے ہمیں کسی بندے کی ضرورت ہے، تو وہ فزیکلی زیادہ ہر ٹاسک میں ہم فزیکلی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اگر وہ ڈسپلن سے کام کروائیں. لیکن میں خانے وال کیمپ کیونکہ وہاں پہ ڈسپلن نہیں تھا. اوکے. اچھا مجھے یہ بتائیں حسن، آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کا شوق ہے اور وہ کیوں؟ مجھے نئی چیزیں سیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ میرے میں بہت سی نئی اسکلز آتی ہیں جس کو میں ٹرائی آؤٹ کرتا رہتا ہوں، جس سے میں بور بھی نہیں ہوتا. کیونکہ آن لائن میں پڑھتا ہوں نا، تو میرے پاس کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اسکول پڑھتا تھا تو میرے ساتھ فرینڈس تھے، ٹریڈیشنل اسکول جب جاتا تھا. تو ابھی کوئی خاص ہے نہیں، تو اس لیے میں نئی اسکل دیکھتا ہوں تو اس کو ٹرائی آؤٹ کرتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے وہ کرنے میں.
अच्छा, ई कॉमर्स मैंने जैसे हसन आपसे पूछा था कि ई कॉमर्स आपने क्यों सिलेक्ट किया? आई थिंक आपने बिजनेस के हवाले से सिलेक्ट किया है, सही है? जी आप अगेन रिपीट कर दें प्लीज, आपके एंड में मैं आवाज कह रही नहीं हूँ आई। कि आपने ई कॉमर्स सिलेक्ट किया है अपने लिए, जो कि रेहान स्कूल में वाला या वाली लगाना लाजमी है, ठीक है? तो उसके लिए आपने ई कॉमर्स किया है, ई कॉमर्स किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप बिजनेस के लिए सिलेक्ट किया है आपने, ये ना? जी मैं आपको बता सकता तो जी, तो आप मुझे बताएं कि आपने सोचा हुआ है आपको बिजनेस करना क्या है? जी, मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं, जिस तरह गर्ल्स एक्सेसरीज होती हैं, मेकअप इस तरह की चीज़ें, या हम क्लॉथ्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, परफ्यूम्स, वॉचेस, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वॉचेस, चार्जर, इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी। तो ये इसका भी ऑनलाइन अच्छा काम है, ये भी हम सेल कर सकते हैं, या क्लॉथ्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि आप अपने जो स्किल्स है ना उसको ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, या बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? जी आपने क्या पूछा, दुनिया बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? जी, स्किल्स मतलब कोई भी आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं ना अपने अपने ग्रो के लिए, तो आप वो क्या चीज़ कैसे सीख सकते हैं? अगर कोई भी जैसे एआई आपने सीखा है ना, और इसके अलावा आगे चल के एआई का दौर है तो और भी हमें सीखने के बहुत कुछ मिलेंगे, तो आप जैसे स्किल बढ़ाते हैं ना वो कैसे बढ़ा सकते हैं आप? कुछ है क्या आपके मतलब? दिमाग में, आप क्या करके कर सकते हैं? अ, मैं क्या कर देता हूँ, पता नहीं क्या चलें वजह है, आप आपका क्वेश्चन मुझे प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रहा, आपका नेट बहुत ज्यादा लैग हो रहा है आपकी तरफ से ना, मेरा तो सही है, शायद आपको आवाज आ रही। जी, जी, चलें कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताएँ कि आपके लिए कामयाबी का क्या मतलब है? जब हम काम में कंसिस्टेंट हो जाते हैं ना, कंसिस्टेंसी से अपने काम करते हैं, रोज अपने टास्क कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारे के लिए पहला स्टेप होता है मेरे ख्याल में। ओके। अगर आपको कहीं मुश्किल आए तो आप कैसे उसको हल करेंगे? मुझे बस यही सुनाई दिया कि अगर आप उसके बाद मुझे समझ नहीं आई, प्लीज अगेन रिपीट करें आप। मैं मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कभी भी ज़िंदगी में मुश्किल आएगी तो आप उसको हल कैसे करेंगे? अगर मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम आए तो मैं एआई के जरिए उसे हल हल कर सकती हूँ, क्योंकि एआई के पास हर चीज का जो है हल होता है। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएँ आप में ऐसी क्या खूबी है, आप अपनी जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं? हसन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आपने पूछा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो आप लाइक डिफरेंट बना जी, के, जी। इस जी, तरह का बिल्कुल। आपने पूछा सवाल। तो जी, बिल्कुल। मेरे अंदर ये खूबी है कि वैसे अगर मैं किसी काम करने पे लग जाऊँ तो वो मैं अच्छे तरीके से करता हूँ, या तो उसे करता ही नहीं हूँ, तो ये मेरी खूबी है। और आपको क्या लगता है ऐसी क्या आप में कमी है या खामी है जिसको आपको बेहतर बनाने की ज़रूरत है? मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है? जी मेरे अंदर हम्म, ये कमी है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ें डिसहार्ट हो जाता हूँ, तो वो मुझे नहीं होना चाहिए। जब मैं डिसहार्ट हो जाता हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं नहीं। कि हसन, आप अर्निंग के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि रेहान स्कूल का यही है कि वो हमें ना ये सिखाएंगे और इंशाल्लाह इसी को हम यूज़ करके आगे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या समझते हैं अर्निंग कैसे कर सकते हैं? और आपका 1 ईयर तो हो गया ना, तो आप कितने दिनों में जी जी और ऐसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह हमारा जो है अर्निंग क्लासेस स्टार्ट है, उसमें हमें सिखाया, अभी जितना हमने सीखा है 1 साल में हमारे पास बहुत सारी स्किल्स हैं जो हम दूसरे लोगों को दे सकते हैं। तो अर्निंग क्लास में यही सिखाया जाता है कि हम दूसरे, अभी तक मतलब बेसिक सिखा रहे हैं, हमने लेवल 1 में हमारा ये है कि हमें 60,000 अर्न करना है ना, ताकि हमें पता चले कि हम दूसरे लोगों को किस तरह सिखा सकते हैं, जिससे हमारी कम्युनिकेशन और ये बहुत सारी स्किल्स बेटर हो सकती है।
تو ابھی ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے گیسٹ کیسے فاؤنڈ کرنے ہیں اور اپنی بیچز کیسے اسٹارٹ کرنی ہے اور دوسروں کو کیسے سکھانے ہیں. تو ابھی ہماری ارننگ کلاس کی بہت سارے بچے جو ہیں وہ ارن بھی کر رہے ہیں, بہت سارے بچے ارن کر بھی چکے ہیں 90,000 پلس اور 80,000 پلس 70,000 پلس. تو اس طرح ہمیں ارننگ کلاس میں سکھایا جا رہا ہے ابھی تک. تو اچھا حسن, آپ نے ابھی تک ارننگ اسٹارٹ نہیں کی؟ نہیں, ابھی میری بیچ اسٹارٹ نہیں ہوئی کیونکہ بیچ کے لیے اسٹوڈنٹس ڈھونڈنے ہوتے ہیں, تبھی مجھے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں مل رہا. اچھا, یہ مجھے بتائیں حسن کہ آپ کی کلاس کے فیلوز نے آئی تھنک ارننگ اسٹارٹ کر دیا اور آپ نے نہیں کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میں کہاں کمی ہے یا کیا چیز کم رہ گئی جس کی وجہ سے آپ ان سے تھوڑا پیچھے ہو گئے؟ مطلب مے بی آپ کو بھی ارننگ کلاس فیلو ہے تو یہ سوچا جاتا ہے نا کہ ارننگ ساتھ ساتھ ہونی اسٹارٹ ہو جائے. حسن, آپ کا مائک میوٹ ہے. جی, میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں باقی بچوں سے پیچھے نہیں ہوں, کیونکہ میں اپنے جو ہے ٹاسک کمپلیٹ کر رہا ہوں. پیرنٹ ٹاسک جن کی بیچز اسٹارٹ ہو گئی انہوں نے اپنے پیرنٹ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کیے, ان کی بیچز پہلے اسٹارٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد اب یہ آیا جن بچوں کی اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے, جو رہ گئے ہیں, مطلب ان کو سارے بچے جو ہیں اب ان کو یہ کہا گیا جن کی ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی کہ آپ کو ایسے سیل کرانا, تاکہ آپ کو طریقہ آ جائے آپ سبھی لوگوں نے کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو گائڈ کرنا ہے. تو جن لوگوں کو اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں تو وہ تو ابھی بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی بات ہے, گیسٹ مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کال پوسٹنگ کی تھی کہ بھائی میں نے اپنی بیچ اسٹارٹ کرنی ہے, میں نے اسکلز جو ہے سکھانی ہے, لیکن انہوں نے اندر انٹرسٹ نہیں شو کیا. تو یہ تھوڑے سے مسئلے آتے ہیں جس وجہ سے جو ہے بیچ اسٹارٹ نہیں ہوتا. اچھا, یعنی کہ اس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آئیں گے تو آپ کی ارننگ اسٹارٹ ہوگی, اس میں آگے پیچھے کا ایسا کوئی جی چیز نہیں ہے کہ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ ارننگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے یہ آگے مطلب آگے بڑھ گئے ہیں. یہ ہماری مین ارننگ نہیں ہے. ارننگ جو ہے یہ ہماری بیسک ہے, بیسک یہ کوئی ہماری مین ارننگ نہیں ہے. وہ ہماری یہ تو بک 1 ہے, ہماری اور بھی ارننگ بکس ہیں تو وہ ابھی تو بک 1 میں ہم نے ابھی اپنے پیرنٹس کو مطلب سکھانا ہے, اور اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کو سکھائیں گے. ہم اپنی بیچ میں 25 اسٹوڈنٹس لا سکتے ہیں. ان 25 اسٹوڈنٹس سے ہم پر منتھ سے 5,000 یا 2,500 بھی چارج کریں تو ابھی ہمارے لیے بہت ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے سکھا رہے ہیں, یہ ابھی کوئی ہمارا پرماننٹ سورس آف انکم نہیں ہوگا. اوکے. اچھا حسن, مجھے بتائیں جیسے کہ آپ کی 13 ایئرس ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو آن لائن آپ نے 1 ایئر سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, تو آپ کی ویسے کوالیفیکیشن کیا ہے فزیکلی جو آپ نے پڑھا ہے؟ جی, آپ نے کیا تھا, آپ کا لیگ ہو گیا تھا. میں کہہ رہی ہوں آپ نے کہاں تک پڑھا ہے آن لائن کلاسز میں؟ تو آپ کو 1 ایئر ہو گیا نا, تو جی آپ جی نے یس. تو اب آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میری کوالیفیکیشن ویسے ٹریڈیشنل اسکول کی اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو میں نے 6 کلاسز میں میری فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں کوئی پوزیشن آئی تھی. اس میں کوئی رزلٹ میں مسئلہ تو میری پوزیشن فرسٹ تھی, لیکن انہوں نے اس وجہ سے جو ہے کوئی مسئلہ آ گیا تو میں تھرڈ پہ کر دیا تھا. تو ویسے ابھی 6 تک میں نے جو ہے کلاسز پڑھی ہیں. اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایڈمیشن لوں یا ڈائریکٹ میٹرک کروں. ابھی میں نے کوئی ٹیوٹر اپنے یہاں پہ ڈھونڈنا ہے جس کے ساتھ میں سیکھوں, 1-2 سال لگا لوں, اچھے سے میٹرک کی تیاری کر لوں, پھر اس کے ایگزام دے دوں گا. یہ میرا بھی ارادہ ہے. یعنی کہ ریحان اسکول کے ساتھ ساتھ آپ کی فزیکل ایجوکیشن بھی کنٹینیو ہے؟ بھی نہیں ہے, لیکن ابھی میں کوئی ڈھونڈ رہا ہوں ٹیوٹر. اوکے. اچھا, وہ آپ نے کہاں سوری میں آپ سے پوچھتی ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ڈیجیٹل آپ ٹیکنالوجی کو اپنے مستقبل کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں آپ سے. جی جی بالکل, آپ کا کوشچن کو مجھے سمجھ آ گئی. میں ٹیکنالوجی کو اپنے فیوچر میں ایسے یوز کر سکتا ہوں کہ
ابھی بھی میرے بہت سارے ایشوز آتے ہیں میرے ٹاسک میں، میرے جتنے بھی ڈیلی لائف میں، تو میں سارے جو ہے ابھی بھی ٹیکنالوجی بہت ہیلپ لیتا ہوں، تو آگے فیوچر میں بھی میں ایسے ہی اے آئی سے ہیلپ لے کے بہت آگے جا سکتا ہوں. اوکے. اچھا حسن، آپ نا آخر میں اپنے جو ہمارے جو سننے والے والدین بھی ہیں، استاد بھی ہے اور ریحان اسکول کو بھی ہے، تو آپ ان سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ریحان اسکول کے حوالے سے؟ جی، اپنے بالکل جو ہے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ گلوبلی ہمیں کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ان کو میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ ہیں کام تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کنسسٹینسی جب تک نہیں آتی نا تب تک ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں کنسسٹینسی ہونا بہت ضروری ہے. کہ اچھا، جو لوگ ریحان اسکول کو جوائن کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ واقعی ان کو کرنا چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آج کل جدید دور جو اب آ رہا ہے اس کے اندر میرے خیال میں اے آئی کا ہونا ہماری لائف، آپ زیادہ نہیں 5 مہینے 6 مہینے کوئی ایسیشیل کر لیں وہ بھی آپ کے لیے بہت ہے، آپ کو بیسک نالج مل جائے گا. اوکے، بہت شکریہ آپ کا حسن کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنے چیزیں ہمیں بتائیں جو آپ کی جرنی تھی ریحان اسکول کی، اور ڈیجیٹل اسکلز، مصنوعی ذہانت اور ای کامرس کو لے کر آپ کیسے آگے بڑھیں گے، کیسے بزنس کریں گے، اور ریحان اسکول میں کیا کیا اب تک آپ نے سیکھا ہے اور اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے. تو آپ کی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیاب کرے. چلے آمین. ناظرین، پھر ملتے ہیں کسی نیو انٹرویو کے ساتھ. جب تک ہمیں اجازت، اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ everyone. Thank you so much.